الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. صدق الله العظيم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں،
تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کے بہت ہی پر نور موقع پر میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج چونکہ میں کل رات ہی یہ بات کر رہا تھا، کیسی عجیب سی بات ہے ناظرین، وقت کی جو لگامیں ہیں وہ ہمارے ہاتھوں سے کیسی تیزی سے نکل جاتی ہیں، کہ ابھی چرچا تھا کہ رمضان آنے والا ہے اور آج رحمت کا عشرہ اپنے وسط میں پہنچ گیا، یعنی 5واں روزہ انشاءاللہ ہم افطار کریں گے۔ آج کا موضوع ناظرین انتہائی اہم ترین موضوع ہے پوری دنیا کے لیے، خاص طور پہ پاکستان کے لیے، اور آج کے پرسپیکٹیو میں ناظرین قرآن و سنت کی روشنی میں انسانی حقوق بنیادی طور پہ کیا ہیں، یہ آج کا موضوع ہے۔ بات یہ ناظرین کہ کسی بھی معاشرے میں حقوق انسانی ایک ریڑھ کی ہڈی کسی حیثیت رکھتے ہیں، یہ طے شدہ بات ہے، کیونکہ جب معاشرے میں بنیادی انسانی حقوق کا خیال نہ رکھا جائے تو معاشرہ ظلم و تشدد کا، معاشرہ بے راہ روی کا، معاشرہ افراتفری کا، معاشرہ لا قانونیت کا شکار ہوتا ہے۔ یعنی اب آپ اس بات کو پھیلاتے چلے جائیں کہ جہاں جہاں حقوق کے معاملات ہیں، چاہے وہ رائٹ آف ایکسپریشن کی بات ہے، چاہے وہ رائٹ آف اسپیچ کی بات ہے، یا کچھ بھی ہے، جب جب اس کو دبایا جاتا ہے ناظرین، معاشرے کے اندر افراتفری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہی بنیادی حقوق کا معاملہ جس کے باعث ناظرین اس کے شہری اخلاق باختگی کا شکار ہو کر بنیادی حقوق کے حصول کی خاطر پھر لوٹ مار پہ آتے ہیں، اپنی بات کو منوانے کے لیے دیگر راستے اختیار کرتے ہیں، دیگر طور طریقے اختیار کرتے ہیں، ڈاکہ زنی کرتے ہیں، سود خوری ہوتی ہے، پھر جوا بازی ہوتی ہے، قتل و غارت گری ہوتی ہے، غرض یہ کہ ہر قسم کے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، کیونکہ بات یہ ہے کہ وہ جو رائٹس ہیں ناظرین اس کو سلب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے قومیں معاشرتی زوال سے ہمکنار بھی ہو جاتی ہیں اور اپنے وجود تک کھو بیٹھتی ہیں۔ یہ تاریخ شاہد ہے، اس میں کوئی نئی بات میں نہیں کر رہا ناظرین، یہی وجوہات ہیں کہ سابقہ اقوام کی تباہی کا باعث بھی یہی وجوہات بنی۔ لیکن اسلام میں کیا کمال بات ہے ناظرین کہ انسانی حقوق کی اہمیت پر نہایت زور دیا گیا ہے۔ پھر یہ بھی اسلام ہی کا اعجاز ہے کہ اسلام نے یعنی حقوق کے ساتھ ساتھ فرائض کو بھی مضبوط کر دیا ہے اور ان دونوں کو لازم و ملزوم قرار دیا ہے۔ گویا ایک کا فرض دوسرے کا حق اور دوسرے کا فرض پہلے کا حق ہے۔ اگر معاشرے میں افراد کو صرف حقوق ہی حاصل ہوں تو ان پر فرائض عائد نہ ہو تو وہاں امن و سکون ناظرین قائم نہیں رہ سکتا، اور اگر صرف فرائض بالجبر عائد کیے جائیں اور حقوق کا نام تک نہ لیا جائے تو افراد معاشرے کی حیثیت محض یعنی افراد میں جو ہیں وہ معاشرے میں حیثیت اس طرح سے اختیار کر جائیں گے جیسے غلاموں کی حیثیت ہوتی ہے یا مشینوں کی حیثیت ہوا کرتی ہے۔ اور دین اسلام وہ واحد مذہب ہے جو کہ حقوق لینے پر نہیں بلکہ حقوق دینے پر زور دیتا ہے، اور اس میں کسی قسم کا ناظرین امتیاز جو ہے وہ نہیں رکھتا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان خواہ کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، کسی بھی قبیلے کا ہو، آقا ہو یا غلام ہو، مالک ہو یا محکوم ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اسلام نے حقوق کے معاملے میں سب کو ایک انسانی تحفظ دیا ہے۔ حق کے تعلیم و تربیت بحیثیت انسان ہو، حقوق نسواں کا معاملہ ہو، حقوق ہمسائے کا معاملہ ہو، حقوق والدین کا معاملہ ہو، حقوق رشتہ دار کا معاملہ ہو، حقوق ہمسائے کے ساتھ ساتھ ناظرین ساتھ رشتہ داروں کا معاملہ ہو، حقوق یتامہ کا معاملہ ہو، حقوق مساوات کا معاملہ ہو، محنت کش افراد نوکروں اور غلاموں کے حقوق کا معاملہ ہو، حقوق اولاد کا معاملہ ہو، غیر مسلم شہریوں کے حقوق کا معاملہ ہو، حفاظت مال کا حق ہو، حق کے مساوات ہو، انفرادی آزادی کا حق ہو، مذہبی آزادی کا حق ہو، فریڈم آف اسپیچ کا حق ہو ناظرین، یا آزادی اظہار رائے کا حق ہو، تعلیم کا حق ہو، آئلی زندگی کا حق ہو، معاشرتی حقوق کے معاملات ہوں یا معاشی حقوق کے معاملات ہوں۔ غرض اسلام نے بنیادی طور پر انسان کو انسانیت کے پیڈسٹل پر کھڑا کر کر یہ بتایا کہ حقوق ہیں جو تمہیں ادا کرنے ہیں، یعنی وہی بات ہے ایک کا حق دوسرے کا فرض اور دوسرے کا فرض پہلے کا حق ہوا کرتا ہے۔ آج بنیادی طور پر اس موضوع پہ انشاءاللہ بات کریں گے، اور میرا خیال ہے ناظرین آج اس موضوع پر بات کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت جو ممتاز شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ پہلی شخصیت میرے بائیں جانب موجود آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب، آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دوسری شخصیت ناظرین میرے دائیں جانب یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، محترم جناب جمشید اقبال چیمہ صاحب، آپ مرکزی
رہنما ہیں PTI کے، آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید. السلام علیکم. ان کے ساتھ ساتھ تشریف فرما ہیں، آپ بیسیکلی ترجمان ہیں پنجاب حکومت کی، MP ہیں محترمہ مسرت جمشید صاحبہ. آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم جی. اور ان کے ساتھ ساتھ میرے بھائی، میرے دوست ممتاز سناخہ، خوبصورت لہن میں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، محترم جناب حافظ ارشد نظمندی صاحب. آپ کو بھی خوش آمدید. السلام علیکم. اور آخر میں محترمہ محوش ستارہ صاحبہ جو ہیں، وہ ستارے کی طرح چمکتی رہتی ہیں کچن کے اندر، آپ بھی موجود ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید. السلام علیکم. بہت شکریہ. مزاج گرامی بالکل بہترین. اچھا، مہمانان سے بات کے آغاز سے قبل ذرا آپ بتائیے کہ آج آپ کیا بنانے جا رہی ہیں؟ آج میں افطاری میں بنانے جا رہی ہوں کریمی چکی پائے ہے، بالکل سموسے کی طرح ہوگی، اور ساتھ میں بنا رہی ہوں کیک کا حلوہ ہے، اور ٹھنڈے میں بنا رہی ہوں تربوز چلر. اچھا، تو کیسے بنا رہی ہے ذرا اس کی تفاصیل تو بتائیے نا. بالکل. کریمی چکن پائے کے اندر سب سے پہلے ہم لیں گے ڈالڈا کلونجی کنولا آئل، جس میں اس کو فرائی کروں گی. اسی کے ساتھ ساتھ میں نے لیا ہے سبروسو کا بون لیس چکن ہے تقریباً 500 گرام. اس میں نے اس کو بالکل کیوب کٹ میں کر لیا ہے، اور اس میں میں نے لیا ہے 2 ٹیبل اسپون بٹر، اور اس میں نے اس کو سوتے کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے لیا ہے 1 ٹی اسپون نمک ہے، 1 ٹی اسپون کالی مرچ ہے. اس میں لوں گی تقریباً 100 گرام ہے چیڈر چیز ہے. اس کے ساتھ ساتھ آلپرس کی فریش کریم ہے، اور اسی کے ساتھ آلپرس کا 1 کپ دودھ ہے، میدا ہے جس کی میں نے ڈو بنا چکی ہوں، اور ساتھ میں لوں گی ویجیٹیبلز ہیں جس میں 1 کپ پیاز ہے، 1 کپ گاجر ہے، اور 1 کپ مٹر ہیں. ان سب کا ہم بیٹر بنا لیں گے مکس کر کے، اور اس کے بعد میدے کی روٹی بنا کر اس کو بالکل سموسے کی پٹی کی طرح کٹ کر کے، اس طرح ہاف مون بنتا ہے اس طرح ہم اس کو ڈالڈا کلونجی کنولا آئل کے اندر فرائی کر لیں گے. اور اسی کے ساتھ سیکنڈ جو ریسیپی ہے وہ ہے کیک کا حلوہ، جس میں میں لے رہی ہوں پلین کیک. کس کا حلوہ؟ کیک کا حلوہ. اچھا، کیک کا حلوہ. جی بالکل. یہ آج کل بڑی فیمس ڈش ہے جو شادیوں میں تو موسٹلی بہت زیادہ کھائی جاتی ہے. یہ کوئی بڑی نئی چیز ہے یہ کیک کا حلوہ. جی پہلی مرتبہ سنا ہے میں. اس میں پلین کیک لیں گے، اس میں ہم لیں گے آلپرس کا دودھ لیں گے، اس میں کھویا لیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ چاندی کے ورک ہیں، دیسی گھی ہے، مکس نٹس ہیں، اور اس کو ہم اچھے سے کوک کریں گے. آپ یقین مانیے، آپ جس طرح سے بتاتی جا رہی ہیں نا، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنا تجسس پیدا ہو رہا ہے کہ وہ جیسے تیار ہو فوراً ہم اس کی تو باقاعدہ زیارت کی جائے گی، چاندی کا ورق وغیرہ. اور ہماری جو تھرڈ ڈش ہے وہ ہے تربوز کا چلر ہے. اس میں لوں گی واٹر میلن لوں گی تقریباً آپ کوئی بھی درمیانی سائز کا لے سکتے ہیں. اس میں تقریباً ہاف بنچ ہے پودینے کی پتیوں کا. ساتھ میں لوں گی شہد، اور اس کو میں اچھے سے بلینڈ کروں گی آئس کے ساتھ، اور اس کو سرو کروں گی افطاری میں. واہ. اور اس میں پروڈکٹس کیا کیا آپ کی استعمال ہو رہی ہیں؟ تربوز ہے، شہد ہے، اور منٹ کے لیو ہے. بہت سمپل ریسپی. اس میں ہمیں کسی شوگر کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ہم اس میں شہد ڈال رہے ہیں، اور پودینے کی پتیوں سے ویسے ہی بہت ریفریشنگ ہو جائے گا. واہ. تو بس آپ یہ چیزیں تیار کیجئے. جی بالکل. اور گائے بگائے میں آپ سے انپٹ لیتے رہیں گے. جی ٹھیک. کہ آپ کی یہ جو جد و جہد مسلسل ہے پکانے کے حوالے سے وہ کہاں تک پہنچ. بالکل. اور اسی کے ساتھ ہم سبروسو کی کر رہے ہیں کرسپی پاپرز بھی فرائی کریں گے. اچھا بس ٹھیک ہے، نہیں آپ سے پروگریس لیتے رہیں گے، آپ فکر نہ کریں. آپ اپنا کام کرتی رہیں، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. بس ایک مختصر سا وقفہ ہے، یوں جاتے ہیں، اور جب لوٹ کے واپس آتے ہیں تو پھر انشاءاللہ حافظ صاحب سے گزارش کریں گے. آج پتہ نہیں کیوں دل کر رہا ہے کہ وہ جو کلام ہے نا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا. میرا خیال ہے کہ آج پاکستان کی فضاؤں سے یہ کلام جانا چاہیے. ہمارے ساتھ رہیں ناظرین، آپ سے ملاقات کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے جنید اقبال ہوں، اور میرے ساتھ موجود ہیں جمشید اقبال صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں مسرت جمشید چیمہ صاحبہ، اور ساتھ ساتھ ہمارے مفتی فاروق القادری صاحب. یقیناً یہ تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا نیوکلیس ہے، ہمارا مرکز ہے جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں. پہلے مفتی صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اور جمشید صاحب اور مسرت صاحبہ سے گفتگو کرتے ہیں کہ یہ جو آج ہم جس موضوع پہ ظاہر ہے آگے جا کے انشاءاللہ افطار کے بعد بات کریں گے، ایک سناپسس کے طور پہ کہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو انسانی حقوق کا معاملہ ہے، اس میں بنیادی سوال میں اٹھانا چاہ رہا ہوں کہ جو انسانی جان کی حرمت اور اہمیت ہے وہ کیا ہے، یہ ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا کے تمام مذاہب نے اپنے اپنے اعتبار سے انسانی حقوق کی ڈیفینیشن کی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو جامع اور وسیع تر تناظر میں اسلام نے حقوق انسانی کو بیان کیا، اس کی مثال دور دور تک کہیں کسی مذہب کی تعلیم میں نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے.
قرآن مجید نے اور پھر حدیث رسول میں اس کی ڈیٹیل موجود ہے. سب سے بنیادی حق انسان کا ہے زندگی. اسلام نے سب سے پہلے زندگی پر زور دیا. آپ جانتے ہیں کہ وہ دور بھی تھا کہ جب بچیوں کو پیدا ہوتے ہی دفنا دیا جاتا. ایسا ہی فرعون کے زمانے میں بچوں کو بھی قتل کر دیا جاتا. ایسا ہی ایک دن میں 70,000 بچوں کو قتل کیا. ایسا ہی پھر ظلم کی اندھیری رات زیادہ دیر ٹھہرتی نہیں. بالکل وہ مالک بڑی غیرت والا ہے. ظلم کی رات کو جلد لپیٹ دیتا ہے. تو فرعون کی بھی تاریک رات چلی گئی اور جناب والا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان لوگوں کو زندگی کا حق اور تحفظ ملا. قرآن مجید نے اس پر کلیدی اور بنیادی اور دو ٹوک حکم دیا. فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. جس نفس کو اللہ نے حرمت دی ہے انسان کو، تم میں سے کوئی بھی اس نفس سے زندگی کا حق نہ چھینے. اللہ کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا. یہ بنیادی حق ہے. الا بالحق. ہاں حق کے ساتھ قتل کیا جا سکتا. وہ 3 صورتیں ہیں. ٹھیک ہے. مثلا کسی کو قصاص میں قتل کرنا. ٹھیک ہے. یا سنگسار کرنا. ٹھیک ہے. یا مرتد جو اسلام سے پھر. اس کے علاوہ سوائے چند ایک استثنائی صورتوں کے انسان کو محض اس کی غلطیوں کی پاداش میں اس کی زندگی کا حق چھیننے کی نہ کسی فرد کو اجازت ہے، نہ کسی مقننہ قوت کو، اور نہ ہی کسی طاقت کو اجازت ہے کہ بلکہ وہ مومن کی جان کعبے کی عظمت ذرا بتائیے. یہ جو تکریم انسانیت ہے اس پر تو نبی کریم علیہ السلام کا وہ معروف فرمان ہے. آپ نے کعبے کی طرف دیکھ کر فرمایا تھا کہ اے کعبہ تو مجھے بڑا عزیز ہے، میں تجھ سے بڑا پیار اور محبت کرتا ہوں، لیکن ایک مومن کی جان کی حرمت اے کعبہ تجھ سے بھی بڑھ کر ہے. اللہ گویا کہ آپ کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ کعبے کو گرا دینا اتنا بڑا جرم نہیں ہے. کسی مومن کی محض عزت کو پامال کرنا اس سے بڑا جرم ہے. آپ سوچئے کہ اس کی جان چھین لینا کتنا بڑا. اللہ اکبر. اس بات پہ گفتگو انشاءاللہ آپ سے پھر کریں گے، اور ظاہر ہے اس موضوع پہ تو آج ڈیٹیل بات ہونی ہے. جناب جمشید اقبال چیمہ صاحب، کیا آپ ماشاءاللہ پی ٹی آئی کا جو ویلفیئر ونگ ہے اس کے سینٹرل جنرل سیکرٹری بھی ہیں، تو یہ جو ویلفیئر کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کچھ کام ہو رہے ہیں؟ اور یہ جو انسانی یہ بھی ایک انسانی حقوق کا تقاضا ہے کہ ہم جو ہے وہ بھوکوں کا خیال رکھیں. اگر ہمیں اللہ نے مال دیا ہے مساکین کا، یتامہ کا، بیواؤں کا، کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے اس میں آپ کہہ لیں کہ جو ہیومن رائٹس ہیں، ہیومن رائٹس ہی بیسیکلی ویلفیئر کا کام ہے. بالکل ایسا. مطلب ویلفیئر کا جو الٹیمیٹ آپ کا آبجیکٹیو ہے کہ وہ ہیومن رائٹس دینا. ہیومن رائٹس میں سماجی اور معاشی انصاف. مطلب معاشرے میں اگر آپ سماجی اور معاشی انصاف قائم کر دیتے ہیں تو پھر معاشرہ کبھی وائلنٹ نہیں ہوتا. معاشرہ کبھی آپ کہہ لیں کہ اس میں جسے کہتے ہیں نا ایک بدامنی، فساد، دوری، معاشرے میں لوگوں کا ایک آپ یو کین سے کہ ایک جو اکنامک تفریق ہے وہ نہیں رہتی. اور پھر ہیومن رائٹس میں جان کی حرمت کے بعد میں سمجھتا دوسری جو امپارٹنٹ بات ہے وہ آزادی ہے. آزادی، فکر کی آزادی، اس کے آزادی، اس کے قول، اس کے سوچ، اس کی آپ کہہ لیں کہ جسمانی آزادی، اس کی معاشی آزادی. تو سب معاشی آزادی، جسمانی آزادی، سوچ کی آزادی، یہ میں سمجھتا ہوں بنیادی رائٹ ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ اس میں قطع کلام کی معذرت، اس فریڈم آف ایکسپریشن پر یا فریڈم آف اسپیچ پر جب آپ قدغن لگاتے ہیں تو پھر اس کے نتائج بھی ظاہر دوسرے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بیسیکلی سوسائٹی میں کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے جب آپ مطلب فریڈم آف ایکسپریشن یا ڈفرینس آف اوپینین کو برداشت نہیں کرتے. تو سوسائٹی میں آپ کہہ لیں جو کریشن ہے، سوسائٹی میں جو انوینشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. جن سوسائٹیز میں کرپشن زیادہ رہی ہے، مارشل لا زیادہ رہے ہیں، جن سوسائٹیز میں جمہوریت نہیں رہی، جہاں پہ سوال کرنے کا حق نہیں دیا گیا، وہاں سائنسی تحقیقات بھی نہیں ہوئی. وہاں پہ آپ کہہ لیں کہ آپ کے لٹریچر نے ترقی نہیں کی، وہاں آپ کے تہذیب نے ترقی نہیں کی، لیکن وہاں سائنس نے بھی ترقی نہیں کی. اور پھر آپ کہہ لیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ذکر کرتے ہیں لوگ، مغرب سے بڑے مروب ہیں لوگ،
آپ اگر غور کریں تو میگنا کارٹا کب آیا یا اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جو ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ کو پرانی ہسٹری تو نہیں ہے یہ آپ مطلب 1940-45 کے جی سر تقریباً 60-65 کی ہسٹری ہے یہ اور جو کیمپین لانچ کی تھی وہ بھی ظاہر ہے اسی پرسپیکٹو میں تھی تو اس میں آپ اس وقت تک سیاہ فام لوگوں کو امریکہ جیسے ملک میں ساحل پہ جانے کی اجازت نہیں, پارک میں جانے کی آزادی نہیں ہے, آپ کہہ لیں کلب میں جانے کی آزادی نہیں ہے, ان کو یونیورسٹیوں میں داخلے کی آزادی نہیں تھی. سو عبادت گاہ میں جانے کی ڈاگز آر ناٹ الاؤڈ یہ ان کے ریسٹورینٹس پہ اور ان کے یونیورسٹیز پہ لکھا جاتا تھا. اور وہاں پہ جب انہوں نے آزادی مانگی ہے گوروں کو لگا کہ شاید مارٹن لوتھر کنگ کی جو کمپین ہے اتنی اسٹرانگ ہے کہ شاید یہ کوئی رزلٹ پروڈیوس کرے, تو اس دن اتنی زیادہ وائلنس تھی کہ ایک دن میں کئی 100 لوگ مر گئے. سو اس کے مقابلے میں ہم اگر دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں دیکھیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھیں, اگر حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں تو فتنہ آپ کہہ لیں نبوت کا تھا, ایک مرتدین کا, وہ زیادہ رہا, لیکن حضرت عمر فاروق نے زکوٰۃ کا فتنہ اٹھا, ختم نبوت کی معاذ اللہ منکرین کا. تو یہاں پہ اگر دیکھیں تو یہاں پہ اس وقت جو بنیادی رائٹس طے ہوئے, یتیم کے حق طے ہوئے, شہید کی بیوہ کے حق طے ہوئے, بوڑھوں کے حقوق طے ہوئے, پھر آپ کہہ لیں کہ فوجی کے 4 مہینے بعد چھٹی پہ جانے کے حقوق طے ہوئے, پھر کالوں کی آزادی کے بارے میں طے ہوئے, پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح غلاموں کو آزادی دی وہ حقوق جو طے ہوئے, تو ان لوگوں سے ہم کو 1000 سال ارلیئر تھے. تو 1000 سال پہلے, پھر اگر امریکہ سے دیکھیں تو ہم کو مطلب 1400 سال 1500 سال پہلے دوسری رائے نہیں. سو ہمیں فخر کرنا چاہیے اپنی ہسٹری پہ اور اپنے اسلام پہ کہ حقوق کے حوالے سے سب سے زیادہ زرخیز, سب سے زیادہ جو حقیقت پہ مبنی کام ہے, جو بیلنس کام ہے, رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور پھر آپ کہہ لیں فتح مکہ کے نا آخری حج کے موقع پہ خطبہ آخری حج جو تھا, اس میں سوائے نماز اور روزہ کے باقی ساری باتیں 9 باتیں مین تھیں. 9 میں سے 7 جو تھیں 7 آپ کہہ لیں ہیومن رائٹس کے بارے میں تھی. 2 باتیں صرف عبادت کے بارے میں کہی کہ اللہ نے کہا یہ میرے حق ہیں, آپ نماز پڑھیں, نماز قائم کریں, روزہ رکھیں, اگر توفیق ہو تو حج کریں, وہ ایک آپشنل چیز ہو گئی. باقی 6-7 باتیں جو ہیں وہ ساری ہیومن رائٹس کے بارے میں کہ گورے کو کالے پہ اہمیت نہیں ہے, عربی کو اجنبی پہ کوئی اہمیت نہیں ہے, آپ کی جان کی حرمت ہے, مال کی حرمت ہے, بچوں کے حقوق ہیں, مطلب بیسیکلی ڈپرائیوڈ طبقات, کمزور طبقات. معاشرہ خوبصورت ہوتا ہی تب ہے جب کمزور طبقے کو آپ سپورٹ کرتے ہیں. اچھی بات. اور معاشرے کو کبھی حقوق سلب حکومت نہیں کرتی, حقوق سلب طاقتور کرتا ہے. سو طاقتور سے معاشرہ اس میں ایک اضافہ اور کر دیجئے جمشید صاحب کہ معاشرہ تباہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ لوگوں کے حقوق سلب کرنا شروع کر دیتے ہیں. بیسیکلی آپ بڑے کو, طاقتور کو حقوق سلب کرنے کی اجازت دیتے ہیں. اسٹیٹ اس کے ساتھ بڑی بن جاتی ہے. جب اسٹیٹ اس کے ساتھ بڑی بن جاتی ہے تو معاشرہ بدصورت ہو جاتا ہے. اچھا, یہ اتنی انٹلیکچوئل باتیں جو ہو رہی ہیں, میں تو بڑا ریئلی مطلب امیزنگ ماشاءاللہ, اور مطلب مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے اس اعتبار سے کہ میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا آپ کا رنگ کہ اتنا کمال رنگ ہے آپ کا ماشاءاللہ. اچھا, میگنا کارٹا کے بارے میں ابھی چونکہ ظاہر ہے میرا ارادہ ہے اس پہ جا کے آگے میں بات کروں گا. مجھے تو حیرت ہے کہ آپ مطلب اگر میگنا کارٹا کو جو ہے وہ اپنا کوٹ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس وقت تو بادشاہوں کی سپورٹ کے لیے سارا معاملہ تھا. اصل تو منشور دیا ہی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا, اب میں سوال کیا کروں آپ سے صاحب, یہ تو سیاسی گھرانہ ہے, ایک طرف آپ کی بیگم محترمہ تشریف فرمائیں, ایک طرف آپ ہیں, تو اب یہ پہلے تو آپ سے ذرا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ بتائیے کہ ایز ایم این اے انہوں نے کمپیٹ کیا اور ظاہر ہے جیت نہیں پائے, آپ جیت گئے, تو یہ کوئی ٹسل سیاسی طور پہ گھر میں ہوتی ہے کبھی؟ بڑا پرسنل کوسچن ہے ویسے. جی بالکل نہیں, الحمدللہ. مطلب آپ کبھی علم لے کے کھڑی ہوتی کہ میں جیت گئی؟ نہیں بیسیکلی, بلکہ مجھے زیادہ ہمبل ہونا پڑا انفارچونیٹلی. گھر پہ تو راج عورت کا ہی ہوتا ہے. آپ کے ساتھ وہ فیکٹر تو نہیں ہو آزادی والا؟ نہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. ان فیکٹ بیسکلی جی میری پالیٹکس اور میرے کریئر کی وجہ میرے ہسبینڈ ہی ہیں. اچھا, یعنی آپ یہ کہتی ہیں کہ میری کامیابی کے پیچھے میرے یہ ریالٹی ہے نا, سب کو پتہ بھی ہے, اور اس میں یہ میری اسٹرینتھ ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ جو پتہ نہیں کون کس سے آزادی مانگ رہا ہے, بیسکلی تو اٹس رسپانسبلٹیز کی شیئرنگ ہے اور کیئرنگ. جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرنے کی بجائے ایک دوسرے کی سپورٹ بنتے ہیں نا, تو اس میں اللہ تعالیٰ عزتیں بھی دیتا ہے, کامیابی تو آنی ہی ہوتی ہے. کیا اچھی بات, اور سکون بھی رہتا ہے. اور الحمدللہ ہم ایک بلیسڈ فیملی ہے, اور اس میں میرے, بلکہ میں آپ کو عرض کروں کہ میرے پالیٹکس کی وجہ جمشید ہیں. ان کی وجہ سے میں بیسکلی صرف ان کی کنسٹیچوئنسی دیکھنے کے لیے میں نے پریکٹیکل پالیٹکس شروع کی تھی.
تو ہی از اے ماشاء اللہ سکسیزفل بزنس مین. تو یہ بزنس ڈے ٹائم میں دیکھتے تھے, ڈے ٹائم میں میں ہلکا. مطلب اگر میں یہ کہوں کہ مسرت صاحبہ کی مسرت کی وجہ جمشید صاحب ہیں, جن کی وجہ سے آپ کا اقبال بلند ہو گیا, تو غلط نہیں ہے. بالکل صحیح ہے یہ. ٹھیک ہے. اچھا, تو پھر پارٹی نے دیکھا کہ شی از اے گڈ ورکر. آئی ایم ہمبلڈ کہ انہوں نے مجھے اپنی پارٹی میں پراپر جوائن کرایا, مجھے عہدے دیے, مجھے عزتیں دیں, اور میں نے بھی پوری ایز اے ورکر الحمدللہ آج کے دن تک میں نے ہر وقت اپنی لیڈرشپ کے لیے, یہ لیڈرشپ کے لیے تو میں کہتی ہوں کہ ایک کاز کے لیے ہم نے پالیٹکس شروع کی. اچھا یہ بتائیے, وہ بات تھوڑا وہاں سے تھوڑا سا رہ گئی, میں چاہتا ہوں اسی پہ ذرا ہم رہیں کہ وہ جو عورتوں کے حقوق کی بات ہے, مجھے یہ بتائیے کہ آج ہم چونکہ حقوق پہ بات کر رہے ہیں, 1450 برس پہلے سب کچھ تو دے دیا عورتوں کو, یہ کون سے حقوق لینے نکلی ہیں؟ دیکھیں جی, میں عرض کروں کہ میں جمشید کے ساتھ ٹریول کرتی ہوں باہر, میں آپ کو یہ ایمانی بات بتا رہی ہوں کہ ہمارے خطے کی عورت بڑی بلیسڈ عورت ہے. ہم شہزادیاں ہیں, ہم ملکائیں ہیں, اور یہ ہمارے مذہب نے ہمیں بنایا. نوکرانی بنا کے رکھا ہے, دبا کے رکھا ہے. یہ دیکھیں, یہ اپروچ کی بات ہے. نوکرانی ویسٹ کی عورت ہے جو جاب بھی کرتی ہے, اور جو عورت ہے بچے اس نے سنبھالے. لیکن وہ کہہ رہی ہے ویسٹ کی عورت جیسی آزادی چاہیے. نہیں دیکھیں جی, وہ بیسیکلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ ہماری نمائندہ نہیں ہے. اچھا, وہ کہاں کی نمائندہ ہے ویسے بتائیے تو صحیح. نہیں, وہ وہی عورتیں ہیں جو اپنی ہی نمائندہ ہے, وہ اتنی ہی ہیں جتنی آپ کو چوکوں میں نظر آتی ہیں. فنڈ آ رہے ہیں کہیں سے کچھ. بیسیکلی جو میرا ماننا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو یہ آپ کا اتنا خوبصورت ٹاپک ہے, جب ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف عورتوں کے رائٹس نہیں ہیں. یہاں پہ جہاں پہ غربت ہے, جہالت ہے, وہاں پہ مین بھی اتنے ڈپرائیوڈ ہیں, اور وہاں پہ یہ ایک خالی رائٹس کو عورتوں سے کے ساتھ ریلیٹ کر دینا. دیکھیں ہمارا مذہب ہمیں اتنی آزادی دے چکا ہے اور اتنی بلیسنگز دے چکا ہے کہ کہاں دفنائی جاتی تھی پیدا ہونے کے وقت پر, کہاں قدموں میں جنت آئی, ہمیں پراپرٹی میں شیئر ملا. یہ تو ہمارے معاشرے نے یا ہمارے پتہ نہیں, دیکھیں چوک نے, کھمبوں نے, چوراہوں نے آپ کو رائٹس نہیں دینے. یہ میرے بیٹے نے اپنی بیٹی کو رائٹ دینا جب میں اس کی تربیت کروں گی. آئی ایم اے مدر آف 2 سنس, اور میرا یہ ہر وقت میرے لیے یہ ایک ہے کہ جس طرح میرے ہسبینڈ, میری والدہ جو میری مدر ان لا تھی, انہوں نے ان کی تربیت کی ہے. میری یہ دعا ہوتی ہے کہ میں یہ تربیت اپنے بچوں کی کر سکوں. کیا اچھی بات, کیا اچھی بات کہ جو اپنے گھر کی عورت کو اتنی عزت دے اتنی ہی باہر کی. اچھا, پھر ایک اور کمال آپ کے یہاں تو ایک اچھی آئیڈیل سچویشن یہ, پارٹی بھی دو نہیں ہے نا, ایک ہی پارٹی ہے, کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. یعنی ناشتے پہ بیٹھے تو آپ ان سے اتفاق کریں گے, آپ سے کریں گے, لنچ پہ بیٹھیں گے آپ ان سے اتفاق کریں گے, آپ سے کریں گے. اوپینین ہمارا ہے, لیکن ہم ڈفرنس اوپینین بہت ہوتا ہے. اچھا, ڈفرنس آف اوپینین ہے بہت زیادہ, آف کورس بہت زیادہ. تو کون اس پہ مجھے بتائیے, میل ڈومینیٹنگ فیکٹر نظر آتا ہے یا ویمن ڈومینیٹنگ؟ اٹس لاجک, اٹس لاجک. اچھا لاجک پہ, لاجک جو صحیح ہو. بیسیکلی سوسائٹی قائم ہوتی ہے ریزن, لاجک اینڈ ریشنل. اچھا, سوسائٹی یا دنیا جو قائم ہے ریزن, لاجک اور ریشنل پہ, کائنات اس پہ قائم ہے. سو جس کی لاجک اسٹرانگ, جس وقت جس کی لاجک اسٹرانگ ہو, جو دلیل دے گا وہ جیت جائے. جی بالکل ایسا ہی ہوگا. اچھا چلیں, اب میرا خیال ہے کچن پہ ہم چلتے ہیں, کیونکہ بڑی اوپر سے اتنا خوشبوئیں محسوس ہو رہی, اتنی ریسیپی آپ بھی محسوس کر رہی ہیں. ہاں, وہ حلوے والی تو بہت ہی امپریسو. نہیں, وہ جو کیک حلوہ ہے نا, اوہو کیک حلوہ بالکل ریڈی ہے. کیک حلوہ آج یہ سب میں نے ابھی, میں اب مفتی صاحب کی طرف دیکھا نہیں, ورنہ ان کی مجھے ایک روحانی جو ہے ٹرانسمیشن ہو جاتی ہے. بالکل کیک حلوہ بالکل ریڈی ہے. کیک حلوہ کہیں نہیں جانا چاہیے, بالکل کہیں نہیں جائے گا, یہیں رہے گا. یہ بالکل تیار ہے کیک حلوہ, اور ساتھ میں چکن کریمی جو پائے ہے وہ میں ریڈی کر رہی ہوں. وہ آہستہ آہستہ اس کو فرائی کر رہی ہوں. پہلے میں اس کی میں نے روٹی بنا لی ہے, اور اس کے اندر فلنگ کر رہی ہوں چکن کی, اور اس کے بعد میں اس کو آئل میں فرائی کر رہی ہوں. یہ دیکھیں آپ کے سامنے, یہ بھی آلموسٹ فرائی ہو چکی ہیں. واہ, اب میں تو دیکھ نہیں سکتا, کیا کروں, بس میں صرف محسوس کر سکتا ہوں جو آپ بول رہی ہیں. نہیں, آپ تھوڑی دیر بعد اس کو کھا بھی سکتے ہیں. آپ بتاتی بھی جائیں ساتھ ساتھ لوگوں کو. بالکل, اس میں جو کریمی چکی پائے ہیں, لوگ کہیں گے کہ یہ خاموش لوگوں کا چینل ہو گیا ہے. نہیں, کریمی چکن پائے ہے. اس میں میں نے لیا ہے جو میدے کی میں نے ڈو بنائی ہے, میدا ہے, اس میں آئل ہے, نمک ہے, اس کو میں نے اچھے سے گوندھ دیا آٹے کی جس طرح بنتی ہے ڈو, اور اس کے بعد میں نے اس کو بیل کے گلاسز کے ساتھ میں نے اس کو بس قطع کلام کی معذرت, ایک مختصر سا وقفہ ہے. یہ آپ کے جلسے کے اندر ہم نے بم کا دھماکہ کر دیا ہے, آ کے انشاءاللہ پھر گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیں ناظرین, یوں جاتے ہیں, لوٹ کے جب واپس آئیں گے انشاءاللہ تو مسرت صاحبہ کے بارے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, بڑی کمال ناطقہ بھی ہیں یہ, تو آج ان سے کلام بھی سننا ہے. تو کہیں مت جائیے گا, بس یوں جاتے ہیں, لوٹ کے واپس آتے ہیں.
ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کے پیارے سے موقع پر، اور ہمارے ساتھ اس وقت پی ٹی آئی کے سینئر رہنما جناب جمشید اقبال چیمہ صاحب اور ترجمان پنجاب حکومت پی ٹی آئی کی سینئر رہنما محترمہ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ موجود ہیں۔ مفتی فاروق القادری صاحب تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا مرکز اور محور ہے، ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ حافظ ارشد نقشبندی صاحب موجود ہیں، اور وہاں ہمارے جو شیف ہیں محور ستارہ صاحبہ، ان سے بھی انشاءاللہ پروگریس لیتے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں ناظرین، میں بریک سے قبل آپ کو بتا رہا تھا کہ مسرت صاحبہ بہت کمال نعتیں بھی پڑھتی ہیں، تو آج ذرا ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ذرا آپ ہمیں کوئی کلام سنائیے جو آپ کو پسند ہو۔ تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، کہ جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ طیبہ کو جانے والے تجھے دیتی ہوں دعائیں، طیبہ کو جانے والے تجھے دیتی ہوں دعائیں، کہ در مصطفیٰ پہ جا کے تو جہاں کو بھول جائے، کہ در مصطفیٰ پہ جا کے تو جہاں کو بھول جائے۔ روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتی ہوں، روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتی ہوں، کہ میری جان نکل تو جائے، یہ سما بدل نہ جائے، لو چلا ہوں میں لحد میں میرے مصطفیٰ سے کہنا، لو چلا ہوں میں لحد میں میرے مصطفیٰ سے کہنا، کہ ہوا تیری گلی کی ہمیں چھوڑنے کو آئے، کہ ہوا تیری گلی کی ہمیں چھوڑنے کو آئے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے۔
کیا بات ہے، سبحان اللہ، اتنا خوبصورت آپ ماشاءاللہ پڑھتی ہیں، اور آپ اس سے کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں میں کیسا پڑھوں گی. دیکھیں وہاں ویسے تو آپ پڑھتی بہت اچھا ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن میں ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ جو سرکار کا دربار ہے نا، سرکار کا دربار، وہاں آوازیں نہیں دیکھی جاتی، وہاں دل دیکھے جاتے ہیں. بے شک. وہ 4 مصرے مجھے یاد آ گئے آپ کے وہ کلام کے اوپر کہ مگن تصور شہر نبی میں رہتا ہوں، جس سے آپ نے جذبے سے پڑھا ہے نا کہ مگن تصور شہر نبی میں رہتا ہوں مفتی صاحب، بقید ہوش عجب بے خودی میں رہتا ہوں. بے شک. اور جمال گنبد خضرا بسا ہے آنکھوں میں، جمال گنبد خضرا بسا ہے آنکھوں میں، دیے جلے نہ جلیں روشنی میں رہتا ہوں. بے شک. بے شک. یہ بتائیے جمشید اقبال صاحب کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں؟ اسی کے لیے اس کا سب سے بڑا تقاضا تو کریکٹر سازی ہے، کردار سازی. عشق مصطفیٰ جو ہے نا، اس کی جو آپ کہہ لیں تکمیل، آغاز بھی اس کی، مطلب آغاز بھی اور اس کی انتہا بھی، اختتام بھی، دونوں آپ کہہ لیں کریکٹر سازی شروع ہوتے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ عشق کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے اس کے رنگ میں، جس سے آپ عشق کرتے ہیں اس کے رنگ میں رنگے جائیں. اور رنگ میں رنگے جانے سے مراد کردار ہے. وہ جتنے جنرس تھے، جتنے معافی دینے والے تھے، جتنے لوگوں کے ساتھ رحم دل تھے، رحمت اللہ العالمین تھے، آپ کہہ لیں کسی کافر میں، نان مسلم نے، مسلم میں، ماننے والے میں، نان ماننے والے میں ڈفرینس نہیں کیا، اور سب کے حقوق دینے والے تھے، سب سے حقوق دینے والے. پھر دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. محروم طبقات کے سر پہ ہاتھ رکھا. پھر جتنی سیلف لیسنس کہ آپ جو فوت مطلب رحلت فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحلت فرماتے ہیں، تو بڑا ایک آپ کہہ لیں کہ گھر میں سوائے مطلب چند پھٹے پرانے کپڑوں کے، ایک ذرہ کے، 9 تلواروں کے، مطلب پوری چٹائی بھی نہیں ہے. پھر اپنی بیٹی کا گھر دیکھیں، پھر باقی چیزیں دیکھیں. تو مطلب اللہ کی راہ میں اللہ کی مخلوق پہ سارا کچھ لٹا دیا. علم بھی لٹایا، وقت بھی لٹایا. پھر آپ کہہ لیں کہ جو کچھ تھا وہ بھی، یہ جو کچھ کما سکتے تھے وہ بھی. سو میں سمجھتا ہوں کہ بیسک جو بات ہے وہ یہی ہے کہ عشق مصطفیٰ سے وہ مطلب ان کی ذات کو سامنے رکھ لیں، پھر ان کے ایک ایک ایکٹ کو، پھر ایک ایک لفظ کو. اچھا، اس میں ایک تقاضا یہ بھی تو ہے نا، کر سکتے ہیں کر لیں. ایک تقاضا یہ بھی تو ہے نا کہ اپنی ذات، اپنے سب کچھ رشتہ داروں، عزیزوں، جو کچھ بھی ہے اس سے بڑھ کے بھی مصطفیٰ کریم کو جاننا. یہ بیسک بات ہے نا، یہ بیسک بات ہے کہ مطلب آپ کہہ لیں پیار اس سے اچھا، لیکن پیار کا تقاضا، پیار کا جو رزلٹ ہے، آؤٹ پٹ جو آئے. دیکھیں معاشرے نے اس وقت معاشرے نے میرے صرف محبت کرنے سے خوبصورت نہیں ہونا، معاشرے نے اس وقت خوبصورت ہونا ہے کہ اس محبت کے نتیجے میں میرے ایکشن، میرے اعمال اس طرح کے ہو جائیں. بالکل ٹھیک. اچھا، چونکہ وقت کم ہے اور مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ مجھے آپ کی بات کو اس وقت جو ہے وہ کاٹنا پڑ رہا ہے، لیکن میں وش کیا کریں، وقت کی کمی ہے، مقابلہ سخت ہے. جلدی سے بتا دیجیے. ہماری کریمی چکی پائی ہے وہ بھی ریڈی ہو گئی ہے، کیک کا حلوہ بھی تیار ہے. کیک کا حلوہ تیار ہو گیا ہے نا؟ جی بالکل، کیک کا حلوہ تیار بھی، اور لیکن مسرت صاحبہ بھی جو نا انجوائے کر رہی ہیں کہ کیک کا حلوہ جو ہے وہ بھی دیکھنا چاہیں گی کیا ہے وہ. بالکل. اور یہ تربوز کے چلر وہ بھی ریڈی ہو گیا ہے. اور کریمی چکن پائے سے جو ہمارے پاس پائے کچھ بیٹر بچ گیا تھا، اس میں میں نے پاستا ڈال کے اس کی بھی ایک نئی ڈش بنا دی ہے. اور ساتھ میں سبروسو کے کرسپی پاپرز ہیں وہ بھی ریڈی ہیں، اور ٹینک کا مینگو فلیور بھی ریڈی ہے. جی مفتی صاحب، تو اب میرا خیال ہے قصیدہ غوثیہ اور دعا کا وقت ہے، تو میں ذرا گزارش لوگوں سے کروں کہ مفتی صاحب انشاءاللہ قصیدہ غوثیہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اجتماعی طور پہ دعا ہوگی. آج خاص طور پہ پاکستان کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم. یا شاہ جیلاں، یا شاہ جیلاں، یا شاہ جیلاں، یا شاہ جیلاں،
سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا وانتم رجالي وهموا واشربوا وانتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي واشأب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي كساني خنعة بالطراز عزم وتوجني بتنجان الكمال واطلعني على سر القديم وقلدني وعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت والتفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن الجدال مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشوس السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد سفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم إني على قدم النبي بدر الكمال مريدي لا تخواش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيلي محي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخضع مقامي وقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاه جينا يا شاه جينا يا شاه جينا يا شاه جينا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین پروردگار عالم اپنے فضل سے آج کا روزہ قبول فرما ہم میں سے ہمارے ناظرین میں سے ہم سب کی فیملیز میں سے جو بیمار ہیں اے اللہ سب کو شفا دے دے سب کو اپنے اولادوں کی طرف سے خیر کی خبریں اور ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے نصیب فرما بچوں بچیوں والوں کو اولاد کا
روشن مستقبل دیکھنا نصیب کر دے، بے اولادوں کو اولاد سے نواز دے، بے روزگاروں کو رزق عطا کر دے، ہمارے ملک کو بحرانوں اور کرائسس سے نکال دے، اس وطن کو استحکام اور سلامتی دے دے۔ اے اللہ دنیا بھر کے تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ اے اللہ اس روح زمین سے ظلم کا خاتمہ کر دے، ظالموں کا خاتمہ کر دے۔ اے اللہ امن سکون آشتی عطا فرما دے۔ اے اللہ بد سکونی افراتفری اور آپس کی نزاع اور رنجشیں نہ صرف ہمارے وطن سے دنیا بھر سے ختم کر دے۔ اے اللہ ہمارے وطن پر رحمت کا سایہ قائم کر دے۔ پروردگار عالم اس وقت جو ملک کے اندر بے سکونی کی کیفیت ہے اپنے فضل سے وہ بھی ختم کر دے، سب کے دلوں میں ایک دوسرے کا احترام دے دے، ایک دوسرے کے لیے رحم پیدا کر دے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا نصیب کر دے۔ اے میرے اللہ ہم جئیں تو ایمان اور عزت کے ساتھ، موت آئے تو عزت کے ساتھ اپنے بندوں کی خدمت میں موت نصیب کرنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین 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 آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان روزوں کو اور عبادات کو قبول فرمائے۔ یہ جو موقع ہے ناظرین، یہ بڑا قیمتی موقع ہے۔ جن 5 لوگوں کا تذکرہ حدیث پاک میں آتا ہے اس میں ایک روزہ دار ہے۔ مضبوطی سے دعا کیجیے اپنے لیے، اس ملک کی سلامتی کے لیے، امن و سکون کے لیے، امت مسلمہ کے لیے۔ آپ سے انشاءاللہ افطار کے بعد ملاقات ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ ناظرین ایک بار پھر موجود ملک کے ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب اور ممتاز اسکالر محترم جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، آپ دونوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک بار پھر السلام علیکم۔ اور ایک بار پھر ناظرین آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں انسانی حقوق، دیکھیے صاحب بات یہ ہے انسانی حقوق کا جو جدید تصور ہے نا وہ جنگ عظیم دوم کے بعد ترتیب پایا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جرمنی اور کچھ دیگر یورپی ممالک نے اپنے دساتیر میں بنیادی انسانی حقوق شامل کیے، لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد ناظرین یورپی ممالک میں تحریری دساتیر میں انسانی حقوق کی شمولیت مزید نمایاں نظر آئی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ تاریخ کے اوراق جب پلٹیں تو اس میں لکھا ہے کہ 10 دسمبر 1948 کو اقوام متحدہ کا منشور انسانی حقوق جاری ہوا۔ لیکن کمال بات یہ ہے یہ جو پرتاؤ ہے ناظرین بنیادی طور پر جسے آپ انسانی چارٹر کہتے ہیں وہ اصل میں اس سپریم چارٹر کا پرتاؤ ہے جو خطبہ حجۃ الوداع سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ اور میرا دین تو ناظرین یہ بتلاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے نزدیک تو مفلس وہ شخص کہلاتا ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ کوئی سامان ہو۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اپنی نماز روزہ اور زکوٰۃ کے ساتھ اللہ کے پاس حاضر ہوگا اور اسی کے ساتھ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کو ناحق مارا ہوگا، تو ان تمام مظلوموں میں سے اس کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی۔ پھر اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور مظلوم کے حقوق باقی رہے تو ان کی غلطیاں اس کے حساب میں ڈال دی جائیں گی، پھر اسے جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ یہ ہمارا دین کہتا ہے ناظرین۔ آج میگنا کارٹا کی بڑی بات ہوتی ہے کہ انسانی تاریخ کا بڑا اہم دستاویز ہے، تو آئیے ذرا سنیے مجھ سے۔ اس کے ذریعے ناظرین برطانوی عوام نے 1215 میں رنی میج کے مقام پر ایک اپنے بادشاہ جان جس کا نام تھا اس کو مجبور کیا کہ وہ قانون مانے، لیکن وکٹورین تاریخ دانوں کی ریسرچ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی میگنا کارٹا کا تعلق قرون وسطیٰ کے عمرا اور بادشاہ کے درمیان تعلقات اور اختیارات کا بنیادی طور پہ جھگڑا تھا، یہ اور کچھ معاملہ نہیں تھا، تاکہ جو کہ نچلی سطح پہ کہتے ہیں نا کہ عوام تک حقوق پہنچے، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اب آئیے 1450 برس پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں چلتے ہیں۔ آج ایک جملہ کہا جاتا ہے اور انتہائی قابل احترام شخصیات یہاں پر موجود ہیں، میں ان کی اجازت سے جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ان سے تبصرہ بھی کرواؤں گا۔ کہا جاتا ہے کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ ارے کاہے کا مذہب ہے صاحب؟
1450 برس پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری بعثت سے پہلے انسانیت نام کی کوئی شے نہیں تھی. انسان اجڑ تھا، جاہل تھا، گوار تھا، لوٹ مار کرتا تھا، قتل و غارت گیری کرتا تھا، عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. انسان تو انسان تھا ہی نہیں، ایک جانور نما شکل تھی. ناظرین، میرے سرکار علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائے، انسانیت کے سب سے عظیم علم بردار بن کر انسانوں کو انسانیت سے متعارف کروایا. اور ان کی آمد کے بعد بنیادی طور پر یہ پتہ چلا کہ انسانیت ہوتی کیا ہے، حقوق ہوتے کیا ہیں، حقوق مانگنے کس طرح ہیں، فرائض کو کس طرح ادا کرنا ہے. اور پھر وہ خطبہ حجۃ الوداع ناظرین، کہ جس میں کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے. دراصل سرکار نے بتایا کہ انسانیت کیا ہے. تو انسانیت بنیادی طور پر دین اسلام کی ایک شاخ ہے، اور جو دین اسلام ہے اسی نے بتایا کہ انسانیت کیا ہے اور اس پر عمل کیسے کرنا ہے. تو آج ہمارے ساتھ ناظرین جو شخصیات موجود ہیں ان سے گفتگو ہوگی. مفتی صاحب موجود ہیں. سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں، ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے کھولتے ہیں. نمبرز اسکرین پہ آپ کے سامنے نمایاں ہیں. آپ دنیا میں کہیں بھی بستے ہوں، آئیے آ کر سوال کیجئے کہ بنیادی حقوق کا معاملہ لینے کا اور دینے کا، یعنی فرض کی ادائیگی جو ہے وہ کیسے ہوگی اور حقوق کیسے مانگے جائیں گے. مفتی صاحب قرآن اور سنت کی روشنی میں حقوق کے حوالے سے فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے بھی میں نے ایک آیت مقدسہ پڑھی تھی، اور اب پھر میں ایک اور آیت مقدسہ پڑھ رہا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے حقوق انسانی میں سے ایک اور حق کا، ویسے تو قرآن مجید کی ہر صورت میں ہی سینکڑوں آیات میں انسانی حقوق کا تصور اور اس کا ضابطہ پیش کیا گیا ہے. ان انسانی حقوق میں سے ایک اہم ترین حق جو ایک انسان کا دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے وہ اس آیت میں ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. فرمایا گیا کہ لوگوں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو نیکی اور بھلائی اور پرہیزگاری کے کام میں. سبحان اللہ. اور جو گناہ کا کام ہے اور جو کام سرکشی اور زیادتی کا ہے اس میں تعاون بھی نہیں کرنا. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ اس سے طے ہوتا ہے، اور اس کے نیچے کئی جزیات ہیں. یہ ایک اصول ہے کہ ہر شخص دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے، انسانیت ایک دوسرے سے لنکڈ ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب یہ کس معاملے میں لنکڈ ہیں؟ بعض لوگ محض اپنی برادری، بعض تعلق، محض رشتہ، بعض ایک تعارف اور کاسٹ کی بنیاد پر، چاہے ان کا رشتہ دار ناحق کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. کوئی جھگڑا پیش آ جائے، کوئی فریق مخالف کے خلاف اسی کی زیادتی کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے، اس کی کاسٹ ہماری کاسٹ ایک ہے، تو ہم نے تعاون اس کے ساتھ کرنا ہے. ٹھیک ہے. قرآن نے اس اصول کی نفی کی ہے، اور قرآن نے کہا ہے مساوات. چاہے وہ تمہارا عزیز ہے یا نہیں ہے، چاہے وہ گورا ہے یا کالا ہے، چاہے وہ بلند طبقے سے تعلق رکھتا ہے چاہے ادنا طبقے سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، کیسا بھی کیوں نہ ہو، تعاون کا، مدد کا بنیادی اصول یہ ہے اچھائی میں تعاون کرنا ہے، اور برائی اور زیادتی اور ظلم اور قتل و غارت گری میں تعاون نہیں کرنا ہے. واہ واہ واہ. اس سے یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ کوئی کسی شخص کو قتل کا آرڈر دے اور قتل ہو قتل ناحق، تو اس بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. لا طاعت للمخلوق فی المعصیہ، اس لیے کہ قتل کرنا اللہ کی نافرمانی ہے، اور اللہ کی نافرمانی کا کوئی بھی آرڈر دے اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. اللہ اکبر. یہ اللہ اور اس کے رسول نے قاعدہ اور اصول طے کر دیا. اللہ اکبر. اگر ہم اسی ایک اصول کے مطابق زندگی گزاریں کہ ہم نے کسی کے ساتھ برائی میں، زیادتی میں اعانت نہیں کرنی اور اچھائی میں اعانت کرنی ہے، تو اس سے سوسائٹی کے اندر جو عدم توازن کا ایک بہت بڑا سبب ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور سوسائٹی اپنے توازن اور اعتدال کے ساتھ قائم ہو سکتی ہے. بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کون سے رشتے ہیں ذرا یہ ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ جن کو اسلام نے ایڈریس نہیں کیا؟ میں تو جب تاریخ پڑھتا ہوں، جب میں روایات پڑھتا ہوں، تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اتنی مائکرو لیول پر جا کر ایڈریس کیا گیا. ذرا بتائیے. جی جناب صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سوچنا کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس کا حق اسلام نے محفوظ نہیں کیا، یہ ناممکنات میں سے ہے. یعنی اگر کوئی رشتہ ہے،
کوئی سطح ہے انسانیت کی، انسانی فرد کی معاشرے میں، تو اسلام نے اس کا حق بیان کیا، اس حق کو ڈیفائن کیا ہے اور اس حق کا تعین کیا ہے، بلکہ یہاں تک کہ وہ رشتے بھی اور معاشرے کے وہ افراد بھی جن کے حقوق کا کوئی تصور نہیں تھا، جی جی، اسلام نے ان کے حقوق کو بھی ڈیفائن کیا. جیسے خواتین کو دیکھیں، جیسے غلاموں کا معاملہ تھا، آپ دیکھیں کہ صدیوں تک دنیا میں یہ قانون موجود رہے کہ غلاموں کو قتل کیا جا سکتا ہے، اور قانونی طور پہ یہ درست ہے. جی، اسلام نے پہلے دن سے ان کے حقوق اس حد تک محفوظ کیے کہ ہوتے ہوتے اسلامی معاشرے سے غلامی کا انسٹیٹیوشن ہی ختم ہو گیا. اور کمال دیکھیں کہ اب یہ 20ویں صدی میں بھی جا کے امریکہ کے اندر مارٹن لوتھر کنگ کی صورت میں تحریکیں چلتی رہیں. اچھا، خواتین کو دیکھیں، اسلام نے پہلے دن سے خاتون کو لیگل پرسن کا سٹیٹس دیا. اب سارے ممالک کو چھوڑ دیں، امریکہ میں 1876 میں سوسن اینتھونی نام کی خاتون تھی، جی جی جی، جس نے کہا کہ مجھے بھی ووٹ ڈالنے دیا گیا، اسے جیل میں پھینک دیا گیا. جیل میں پھینک دیا گیا، وہ بہت بعد میں جا کے خواتین کے حقوق بحال. سوسن اینتھونی جو ہے وہ پہلی خاتون ہے امریکہ کی جسے 1876 میں ووٹ کا حق مانگنے پہ سزائے قید دی گئی. پھر 1919 میں 19ویں ترمیم آئی امریکن کانسٹیٹیوشن میں، جی جی، جس کے تحت خواتین کو ووٹ کا حق دیا گیا. اور کمال دیکھیں کہ ایک اور بات، وہ جو غلاموں کے تصور کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں. 1944 میں فرانس میں حق ملا ووٹ ڈالنے کا عورت کو. اچھا، اور آخری ویسٹرن ملک جس میں ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا وہ 1960 میں ہوا. دیکھیں، یعنی عورت وہاں پہ لیگل پرسن ہی نہیں تھی. اسلام میں لیگل پرسن کا یہ عالم، ایک ریفرنس دوں گا کہ وَلَهُنَّ، جیسے قرآن مجید میں جب بیان کیا میراث کا بیان کیا تو فرمایا کہ جو مرد کا حصہ ہے وہ عورت کا اس طرح سے ہوگا کہ ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوگا، یعنی عورت کو یونٹ کرا دیا. سر اس میں ایک اور بات، وہ مثال بھی لینا جو ووٹ کی آپ بات کر رہے تھے، حدیبیہ کا مقام ہے نا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی تھی نا سرکار میں، دیکھیں نا وہ اگر دیکھیں تو وہ رائے ہو گئی نا. بالکل، عورت کا اوپینین جو ہے اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اس کے بعد سید عمر فاروق کا زمانہ دیکھیں، قانون بن رہا ہے عورت کے حقمار کے والے سے، اور آپ اس کی ایک حد مقرر کرنے والے ہیں کہ خاتون کھڑی ہو گئی. انہوں نے قرآن شریف کی آیت پڑھی، اگر تم عورت کو ڈھیروں مال بھی دے دو تو واپس نہیں لے سکتے. تو یہ آیت پڑھ کے اس خاتون محترم نے کہا، امیر المومنین، اللہ رب العزت نے تو حد قائم نہیں کی اور آپ ہاتھ لگانے لگے. اللہ، وہاں عمر فاروق نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، آج ایک مرد کو ہلاکت سے ایک عورت نے بچا لیا. یہ خلیفہ وقت فرما رہے ہیں. اس میں ایک بڑی قابل غور بات جنید صاحب یہ ہے، جب یہ قانون ڈسکس ہو رہا تھا گلی محلے میں، یہ کسی چوک چوراہے میں تو نہیں ہو رہا تھا، کسی فورم پہ ہو رہا تھا نا. اس کا مطلب ہے وہ خاتون جو تھی اس فورم کا حصہ تھی، اس قانون ساز فورم کا حصہ تھی. یہ خلافت راشدہ ہے. اور خلافت راشدہ میں آپ دیکھیں کتنی خواتین تھیں جو آفیشیل ڈاکومنٹ اس پہ ذمہ داریوں پہ تھیں، ان کے پاس اسٹیٹ کی رسپانسبلٹیز تھیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام بنیادی طور پہ جو ہے صاحب حقوق انسانی کا دین ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ اور بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کی مختصراً مثال دے دی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کتنی برائٹر سائڈ ہے یہ بالکل خواتین کے حقوق کے حوالے سے. بالکل. اچھا، میں اس سے بھی پیچھے جانا چاہوں گا. اگر آپ اس طرح دیکھیں کہ 586 میں ایک معاہدہ ہوا، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، وہ معاہدہ حلف الفضول، اور سرکار نے فرمایا مجھے بڑا پسند ہے وہ معاہدہ. آپ دیکھیں اس میں وہ معاہدہ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ ہم سب لوگ مظلوم کے حق کے لیے ظالم کے خلاف اکٹھے رہیں گے، اور ہم اپنی معیشت کو مساوات پر مبنی رکھیں گے اس وقت تک جب تک یہ دریا اپنے ساحلوں کو بھگوتا رہے گا، یعنی ہمیشہ ایسے ہی کریں گے. اس میں کمال بات یہ بھی ذرا سے لوگوں کو بتائیے کہ سرکار علیہ السلام تفاخر سے بیان کرتے تھے. ایسے ہی ہے، مجھے بڑا پسند ہے وہ انسانی حقوق کا معاملہ. آپ نے فرمایا اگر آج کوئی مجھے 100 سرخ اونٹ بھی دے تو میں اس کو چھوڑ دوں گا اس معاہدے کے ساتھ وابستہ. اللہ اللہ اللہ. تو بنیادی طور پہ یہ اپروچ قرآن مجید کی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. ہم نے بنی آدم کو تکریم عطا کی اور انہیں خشکیوں تریوں میں برتری سے نوازا. تو یہ جو تصور ہے اسلام کا، اس کے تحت سب سے پہلا جو معاملہ ہے وہ یہ کہ انسان کو آپ عزت دیں، انسان کو تکریم دیں، اس کے حقوق کو سیکیور کریں. بالکل ٹھیک ہے.